کیا بچہ روکنے کے لیے کنڈوم کا استعمال کرنا اسلام میں جائز ہے؟ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر یا بیوی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہمارے بچے نہ ہوں اور بچے روکنے کے لیے کنڈوم وغیرہ کا استعمال کرنا اسلام میں کیسا ہے، اچھی طرح سے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنی بھی چیزیں دنیا پہ زمین پہ چلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو رزق دیتے ہو یا میں دیتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس بیس پر کنڈوم کا استعمال کر رہا ہے، اس وجہ سے استعمال کر رہا ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں، اور اس کو یہ اندیشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے، 2 یا 3 سے زائد بچے ہو گئے تو ہم ان کو کھلائیں گے کیسے، ہم ان کا خیال کیسے رکھیں گے، تو پھر اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رازق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، پہلے کا جو دور تھا اس میں لوگ عزل کیا کرتے تھے۔ عزل کا معنی کیا ہے؟ عزل کہتے ہیں یعنی کہ بیوی کے قریب جانے کے بعد، بیوی سے شوہر قریب ہوا اور جیسے ہی انسان کی رطوبت خارج ہونے کی ہوئی، اس نے فوراً ہی اپنے عضو کو الگ کر کے اور اپنی جو منی ہے، منی کے جو قطرات اور ناپاکی ہیں، اس کو زمین پر خارج کر دینا، اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو پہلے دور میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچوں کا قتل کرنا ہے۔ ایک جگہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے جو علماء کرام نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، جس مسئلے کو نکالا ہے کہ بھئی اب ہم کریں کیا، اس کا اسلام میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر، کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کے دوران اس وجہ سے کنڈوم کا استعمال کر رہا ہے کہ اولاد پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو گئی تو پھر ہم کھلائیں گے کہاں سے اور ان کا خیال کیسے رکھیں گے، ہمارے پاس تو کمانے کے لیے زیادہ ہماری آمدنی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور ہم 1-2 بچوں کو نہیں پال رہے ہیں تو اور بچے ہو گئے تو ہم کیسے ان کو پالیں گے۔ اگر اس بیس پر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عورت جس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، مثلا 1 سال ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھئی ابھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اس سے دوسری ڈیلیوری ہونا یا دوسرے بچے کی پیدائش اس کا کر پانا یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، اس سے بیوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی کی جان کو خطرہ ہے، اس بیس پر ہم اگر حمل کو ٹھہرنے سے روکنے کی وجہ سے اس کا استعمال کیا جائے تو پھر جائز ہوگا، تو پھر اجازت ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے عقیدہ اور یقین ہٹا کر اگر یہ کر رہا ہے کہ چلو بھائی ہم تو استعمال کر رہے ہیں اس بیس پر، کیونکہ اگر اولاد ہوگی تو ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے، تو یقیناً ایسا کرنا حرام ہے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ اگر مجبوری ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بیوی اگر اس کنڈیشن میں ابھی پریگننٹ ہو گئی تو ابھی بچے کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، یا بیوی کی حالت ایسی نہیں ہے، یا بیوی بہت زیادہ کمزور ہے، یا بیوی کے اندر وائرس پھیل سکتا ہے، یا بیوی بہت زیادہ پریشان ہو سکتی ہے، بیوی کے اوپر کسی طرح کا کوئی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے مؤخر کر دینا یہ اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کی پیدائش کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کو ہم کہاں سے پلائیں گے کھلائیں گے، اس کنڈیشن کو اگر ذہن میں رکھ کے کوئی انسان اس طرح سے حمل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلے ہیں یہ امپورٹنٹ مسئلے ہوا کرتے ہیں، ہمارا رجحان اور خیال ان مسئلوں کی طرف تو نہیں ہوتا ہے، پھر خود سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو بے شرمی کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود سے ان مسائل کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، پھر جو ان کے سمجھ آ رہا ہوتا وہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ دین سے، اسلام سے اور اسلام میں جو مسائل جو شریعت ہے اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو وہ بس ان سے پوچھ لیا، کسی دوست نے جو بتا دیا، یا اپنے موبائل میں جو کچھ دیکھ لیا، یا کچھ بھی، بس وہ اسلامی مسائل نہ دیکھ کر پھر انسان یہی کرتا ہے جو کہ اس کے ذہن میں آتا ہے، وہی کرتا ہے جو اسے ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ بھائی ہر انسان وہی کر رہا ہے جو اسے اچھا لگ رہا ہے۔ تو آج کل یہی تو پرابلم ہے کہ ہر انسان کو ہر انسان اسی کام کو کرتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو شریعت کو اچھا لگ رہا ہے ہم وہ کریں گے،
اور جو شریعت کو اچھا لگ رہا ہے اگر ہمیں نہیں اچھا لگ رہا ہے تو بھی ہم وہی کام کریں گے جو شریعت نے ہم کو بتایا ہے، کیونکہ اس میں فائدے ہیں، پھر ہم اسے اچھا بنا لیں گے اپنے لیے، پھر ہم اسے اچھا ہمیں انشاءاللہ لگنے لگے گا جب ہم شریعت کے کام کو کسی بھی کام کو، چھوٹے سے بڑے کام کوئی بھی کام ہو، جب ہم شریعت کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑ سکتا ہے، پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہمیں ذرہ برابر کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہیں